وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ والذین هم للزکاة فاعلون، فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے وہ مشہور معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی ہے کسی بھی چیز کو گندگی سے اور نجاست سے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال گندا اور ناپاک ہے۔ بہرحال بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکوٰۃ کے معنی ہے اپنے اخلاق کو پاک کرنا، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن یہ کام کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کیا جائے اور برے اخلاق سے بچایا جائے، یہ ایک عمل چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچانے کے عمل سے گزرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو پاک کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی یہ دو تفسیر ہے۔ آج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے تفصیل عرض کرتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ارکان اور فرائض میں سے ہے، اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان آیات کے ذریعے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح نماز کی ادائیگی انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو چھوڑنے میں قرآن و احادیث میں بے شمار وعید آئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی اور قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے، اور اسی طرح غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان احکام پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر اگلی آیت میں اس عذاب کی تفصیل بیان فرمائی۔ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے جمع کیا تھا اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیاں اس مال سے داغی جائے گی، جیسے لوہے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مال اور سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، اور جب وہ آگ اور انگارہ کی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائے گی اور ان کے پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے یہ کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا، آج تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ یہ کتنی سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کتنا عظیم فریضہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ایسا رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اس کے فائدے بھی بے شمار ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے، چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی بدترین کمزوری ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بے شمار غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا کہ اگر ہندوستان کے تمام لوگ ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ نکالے اور اس زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر خرچ کرے تو یقیناً ہندوستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، اور جو بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک نہیں نکالتے، بلکہ اندازے سے حساب کتاب کیے بغیر نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس زکوٰۃ کا مصرف براہ راست غریب لوگ ہیں، اس لیے شریعت نے زکوٰۃ کو بڑے بڑے رفاہی کاموں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن لوگ اس مسئلے کی پرواہ نہیں کرتے اور زکوٰۃ کو مختلف مصارف پر خرچ کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے غریبوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ فائدہ انہیں نہیں پہنچتا۔ اگر ٹھیک سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو چند ہی سال میں ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ جتنا بڑا فریضہ ہے اور جتنے بے شمار اس کے فائدے ہیں اتنی ہی اس کے طرف سے ہمارے معاشرے میں غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے فرائض اور واجبات اور ارکان کی اہمیت نہیں ہے۔ جو پیسہ آ رہا ہے آنے دو اور اس کو اپنے اللے تللے میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسا بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں ہم تو دینی کاموں کے لیے پیسہ دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے کبھی کسی کام کے لیے، لہذا ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اب زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس وقت فرض ہوتی ہے، وہ لوگ زکوٰۃ کے احکام سے ناواقف ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے زکوٰۃ فرض نہیں، حالانکہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ ایسا اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ زندگی بھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔